اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لہم واشد تثبیتا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیات نمبر 66، 67 اور 68 تین آیات تلاوت کی ہیں۔ ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک بحث چھڑ گئی۔ یہودی فخر سے کہنے لگا کہ ہم پر تو خودکشی کو واجب کیا گیا تھا، کیونکہ یہودیوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو یہودیوں نے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اگر یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی توبہ ایک شرط میں قبول ہو جائے گی، اگر وہ لوگ جنہوں نے اس بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ ان کو جو پوجا کر چکے ہیں ان کو قتل کریں۔ تو اگر وہ ایسا ہو جائے گا، یعنی ایسا قتل ہو جائیں گے تو پھر ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ یہودی فخر سے کہنے لگا جب حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہودی کے درمیان بحث چھڑ گئی تو اس نے کہا کہ ہم پر تو خودکشی کو واجب کیا گیا تھا، یعنی ہمیں وہ اپنے آپ کو قتل کر دو پھر توبہ قبول ہوگی۔ تو ہم نے پھر کر دکھایا۔ اس نے کہا کہ ہم نے تو کر دکھایا، ہم تو اتنے وہ ہیں کہ ہم جب اللہ کا حکم آتا ہے اپنی جان کو مار دو اور اللہ کے ہاں توبہ قبول کرنے کے لیے تو ہم اپنی جان بھی اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ تو ہم تو اس طرح کے ہیں، آپ تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے۔ تو اس وقت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بول پڑے کہ اگر ہم پر خودکشی فرض کر دی جاتی تو ہم بھی اس کو ضرور کر لیتے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت میں ولو اور اگر اگر ان پر کتبنا ہم لکھ دیتے، ہم فرض کر دیتے، علیہم ان پر۔ اللہ فرماتے ہیں ولو انا کتبنا علیہم، اگر ہم ان پر یعنی لوگوں پر فرض کر دیتے، لکھ دیتے، فرض کر دیتے، ان اقتلوا کہ قتل کر دو، انفسکم اپنے آپ کو۔ اگر ہم لوگوں کو حکم دے دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم، تو اور اگر ہم انہیں حکم دے دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، اوے خروجو یا نکل جاؤ، خارجہ کا مطلب نکل جانا، اوے خروجو یا پھر نکل جاؤ، من دیارہم اپنے وطن سے، اپنے گھروں سے، یا ہم ان کو یہ حکم دیتے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، اپنے وطن سے نکل جاؤ، ملک بدر ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ ہم دو حکم کرتے،
ما فعلوہ، تو اس پر عمل کرتے، الا قلیل منہم، ان میں سے بہت کم، تو ان میں سے بہت قلیل ہی ان پر اس پر عمل کرتے۔ ولو انہم فعلوا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو آسان کر دیا، اتنا بڑا حکم نہیں دیا، بلکہ ہم نے تو ان کو یہ کہا ولو انہم فعلوا، اور اگر یہ لوگ یہ وہ سب کچھ کرتے، ما یوعظون، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تھی، بہی یعنی جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تھی، اگر وہی کچھ ہی کر لیتے، یعنی جو نصیحت کی گئی، جو حکم اللہ کا آیا، حکم ہو گیا قرآن پاک میں، اللہ نے ارشاد فرمایا، اور پر اس نصیحت پر عمل ہی کر لیتے، لکان خیر اللہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وہ اشد تثبیتا، اور یہ ان کے ایمان کو ثابت قدم ہونے میں مدد دیتا، یعنی اور زیادہ ایمان کو ان کے اندر راسخ کرتا، اتنا زیادہ فائدہ ہونا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس کو اگلی آیت، اس کی اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذًا لَا آتَيْنَاهُمْ، وَإِذًا لَا آتَيْنَاهُمْ، اور پھر کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر ہم ان کو دیتے من لدنا، اپنی طرف سے، اجرن عظیمہ، بڑا اجر دیتے، یعنی اگر یہ اس جو نصیحتیں ان کو کی گئی ہیں اس پر عمل کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کا ایمان بھی وہ ان کے اندر راسخ ہو جاتا، اور کیا فرمایا وَإِذًا لَا آتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسی صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے، اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر ان کو دیتے، بہت بڑا ثواب دیتے، بہت بڑا اللہ نعمتیں عطا فرماتا۔ والا ہدیناہم، اگلی آیت میں ہے والا ہدیناہم، اور ہم انہیں ہدایت دیتے، صراط مستقیمہ، صراط مستقیم کی یعنی سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتے، سیدھا راستہ ان کو دکھا دیتے، پھر سیدھا راستہ ہی یہ چلتے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے۔ تو اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ساری آیتوں کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّا آتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر ہم ان لوگوں کو، یہ سارے منافق ہیں یا دوسرے سب کو، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یعنی وطن سے نکل جاؤ، ملک بدر ہو جاؤ، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو اس پر بہت تھوڑے ہی اس پر عمل کرتے۔ آگے فرمایا کہ اور اگر وہ یہ سب عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور زیادہ ایمان کو اپنے اندر راسخ کر کے ثابت قدم دین پر ہونے کا باعث بنتا، اور ایسی صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے، اور ضرور ہم انہیں سیدھی راہ دکھاتے۔ کتنے بڑے فائدے ہونے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ صرف اسی کو جو نصیحت کی جاتی ہے اس پہ ہی عمل کر لیں تو ایمان بہتر ہو جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، ایمان بہتر بندے کے دل میں راسخ ہو جائے گا۔ راسخ کا مطلب ہے اتنا وہ جڑ پکڑ کر دل میں بیٹھ جائے گا کہ دنیا کچھ بھی کہے، ایمان بندے کے دل سے نکلے گا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، بندہ مر جائے گا، ایمان نہیں جائے گا، اس طرح ایمان بندے میں راسخ ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ اللہ فائدہ بتا رہے ہیں کہ اگر صرف اللہ کے احکامات پر یہ عمل کر لیتے تو اتنا بڑا فائدہ ہوتا۔ اور یہ اب آج کل کے لوگوں کے لیے ہے کہ جو قرآن و سنت میں ہے، اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کر لیں تو آپ کے اندر پہلی تو بات ہے لکان خیر اللہم، یہ سب کے لیے خیر ہوگا، یعنی خیر کا مطلب ہے رزق بھی ملے گا، پریشانیاں بھی نہیں ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور بہتری ہوگی۔
وہ اشد تثبیتا، اور کیا ہوگا کہ وہ ایمان جو ہے بندے کے اندر وہ اس کے اندر راسخ ہو جائے گا، اور ایمان سے بندہ ثابت قدم اسلام پر ہو کر دنیا کی زندگی کو آسانی سے گزار لے گا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا، یعنی ان احکامات کو ماننے کا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا کہ ان احکامات کو ماننے کا کیا فائدہ ہوگا، کہ سب سے پہلی بات میں نے بتایا کہ ایمان کی دولت سے بندہ مالا مال ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بندے کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، اور بندہ ہر قسم کی پریشانی سے، تکلیف سے، دکھ درد سے، رنج علم سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور پھر فائدہ اور کیا ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، عزت ملتی ہے، احترام ملتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کا اور بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اجر عظیم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اجر عظیم جب بندہ مر جائے گا جنت میں اللہ داخل فرمائے گا، تو وہاں پر اجر عظیم یعنی اتنی نعمتیں اللہ جنت کی عطا کرے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، نہ کسی دل پر اس کا گزر ہوا ہوگا، اتنا کچھ اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر اور کیا فائدہ ہوگا کہ اور یہ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اس کا سب سے بڑا اور فائدہ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ بندے کو صراط مستقیم پر خلوص اور نیک نیتی سے چلا دے گا، اور دین میں پختگی عطا فرما دے گا، یعنی دین پر ایسی سیدھے راستے پر چلائے گا جیسے وہ راستہ جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ہے، تو اس راستے پر چلائے گا۔ انعمت علیہم جس میں آتا ہے نا وہ راستہ جو کہ جن پر نیک لوگوں کو اللہ نے جن پر کرم کیا، جن پر انعام و اکرام فرمایا، اس راستے پر بندے کو چلا کر اللہ کامیاب فرما دیتا ہے۔ اور اگر بندہ صراط مستقیم سے بندہ ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس لاتا ہے، یعنی توبہ استغفار کی توفیق دیتا ہے، اور اس کو یعنی اللہ تعالیٰ صراط مستقیم سے اس کو دور جانے نہیں دیتا۔ یا بندہ برائی کی طرف اگر چلتا ہے تو اس کے لیے حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ اس سے نہ کوئی برائی ہوتی ہے نہ گناہ ہوتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے تو آگے کر ہی نہیں پاتا، کیونکہ حالات ہی ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی صراط مستقیمہ یعنی اس طرح کا سیدھا راستہ اور یہ عطا فرما دیتا ہے، تو بندہ کچھ غلطی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤْذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو کیا فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤْذُونَ بِهِ، جو اللہ نے فرمایا جو تم پر تمہیں نصیحت کی گئی ہے اس پر تم عمل کر لو۔ تو کیا نصیحت کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان یعنی اپنے ہر معاملے میں جو بھی آپ کا معاملہ ہے اس میں جج بنا لو، یعنی اپنے جو جھگڑے ہیں، فساد ہیں اپنے یا اپنے کوئی معاملے ہیں، تو وہ معاملے چاہے دکان کے ہیں، کاروبار کے ہیں، چاہے آپ کے گھر کے ہیں، چاہے کسی طرح کے جھگڑے ہیں یا آپس کے ہیں، تو ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائے اس کو مان لو، اور پھر دل میں تنگی بھی نہ رکھو اور ذہن میں شک بھی نہ رکھو، اور مکمل اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرو، عزت کرو اور ان سے محبت رکھو، ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ بس۔ اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن پاک اور اپنی سنت۔ تو قرآن و سنت ہمارے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس پر عمل کرتے رہو گے تو آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہمارے پاس قرآن بھی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں ہے تو ان کی دی ہوئی قرآن و سنت موجود ہے، تو ہمیں قرآن و سنت کے مطابق سب کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے جھگڑے ہیں، گھر کے ہیں، بزنس کے ہیں، کاروبار کے ہیں، کسی اور معاملے کے ہیں، تو سب معاملات کو قرآن و سنت کے مطابق حل کرنا پڑے گا۔ ملک ہے تو اس کے اندر اسلامی قانون رائج کرنا پڑے گا، اور اسلامی عدالتیں، شرعی عدالتیں ہونی چاہیے جس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔
تو قرآن و سنت کے مطابق جو جج جیسے فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، یہاں پر جج کون ہوگا؟ شرعی عدالت۔ تو شرعی عدالت کا فیصلہ جو ہوگا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور اس کو ماننا ہر صورت میں لازمی ہوگا۔ بندے کو اس پر خوشی کا اظہار کرنا پڑے گا اور دل میں تنگی اور شک نہیں رکھنا ہوگا، ورنہ منافق کی نشانی ہے یہ۔ جو بندہ شرعی عدالت کے فیصلے کو نہ مانے اور دل میں تنگی یا شک رکھے تو سمجھو اس کے اندر نفاق ہے، وہ منافق ہے۔ تو اس لیے منافق کی یہ بھی نشانی ہے کہ جب شریعت کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے کسی معاملے کا تو وہ اس کو نہیں مانتا، بلکہ وہ کہتا ہے کچھ اور کہتا ہے، یعنی غلط کچھ کہتا ہے، جو کہ اس کو فیصلے کو غلط کہنا شروع کر دیتا ہے، یا نہ کہے لیکن اپنے ذہن میں شک رکھتا ہے یا دل اس کا تنگ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ تو اس لیے آج شریعت کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ کروانے ہیں، یعنی اگر وہ کوئی بھی معاملہ ہے اس کو شریعت کے مطابق حل کروائے بندہ، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم آ گیا، نصیحت آ گئی، جو کام کرنے کا آ گیا، اس کو کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دے بندہ۔ اس لیے فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ فرماتا ہے میں تو اگر چاہتا تو میں کیا کرتا، تم پر یہ فرض کر دیتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ یعنی اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اب گناہوں کی توبہ قبول ہی نہ ہوتی، اللہ فرماتا ٹھیک ہے بھائی تم گناہوں کی توبہ قبول کروں گا اگر تم ایک دوسرے اپنے آپ کو مار دو، قتل کر دو، خودکشی کرو، اپنے آپ کو مارو، جبکہ اسلام میں خودکشی حرام ہے نا۔ آج کل یعنی خودکشی حرام ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ اگر میں ایسا چاہتا تو اللہ مالک ہے نا، اللہ نے فرمایا میں اگر چاہتا تو میں فرض کر دیتا آپ پر کہ آپ جب بھی گناہ ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو مارو، قتل کرو، تب قبول ہوگا، آپ کی توبہ قبول ہوگی، یا پھر اخرجوا من دیارہم، یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ۔ اب خود بتاؤ کہ یہ چھوٹا کام ہے، گھر بار سے بندے کو نکال دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، تو یہ بہت بڑا، یعنی کہ اللہ نے فرمایا میں نے یہ کام نہیں رکھا آپ پر، نہ میں نے آپ پر یہ فرض کیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، نہ میں نے آپ پر فرض کیا کہ تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، بلکہ اللہ فرماتا ہے اگر میں ایسا کرتا حکم آپ پر ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو بہت تھوڑے بندے اس پر عمل کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا تو پھر میں نے آپ پر کیا کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤْذُونَ بِهِ، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو آپ ما يُؤْذُونَ بِهِ، جو میں نے نصیحت کی ہے نا، تو وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، میں چاہتا ہوں اس پہ عمل کرو۔ تو نصیحت جو اللہ نے کی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکم آیا ہے، اللہ کا حکم آیا کہ اس پر تم عمل کرو۔ اگر عمل ہو جاتا ہے تو یہ عمل بندے کا، یعنی کہ آپ دیکھیں نا کیا عمل، کیا نصیحت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانو، یعنی قرآن و سنت پر چلو، قرآن و سنت کو ملک کا آئین بناؤ، ملک پورا قرآن و سنت کے مطابق چلاؤ، ملک میں شرعی عدالتیں بناؤ اور اس کے مطابق فیصلے ہوں، اور شرعی عدالت کا فیصلہ بندہ سچے دل سے اور خوشی سے قبول کرے، اور اپنے دل میں کوئی شک بھی نہ رکھے اور دل میں تنگی نہ رکھے، ورنہ یہ منافق ہوگا۔ تو یہ دیکھیں نا، اتنا بڑی بات فرمائی کہ شریعت کے مطابق فیصلے ہوں اور شریعت کے مطابق آپ کا کام چلے، اور اسلام کے مطابق آپ انفرادی زندگی گزارو، اور اسی قرآن و سنت کے مطابق آپ اجتماعی زندگی گزارو، اور پورے ملک میں اسلام کا نام روشن کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آپ غلام بن کر اور اپنی غلامی کا حق ادا کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے یہ خیر ہی خیر ہو جائے گی، کوئی آپ کو فائنینشیل پرابلم نہیں ہوگا، کوئی آپ کو مالی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی آپ کو جانی خوف نہیں ہوگا، کوئی آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ خیر ہی خیر ہو جائے گی پورے ملک میں، پورے گھر میں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ہر طرح آپ کو خیر ہی خیر ہو جائے گی، آپ کو سکون ملے گا، احترام ملے گا، عزت ملے گی، دکھ درد ختم ہوں گے، رنج علم جاتے رہیں گے، پریشانیاں تکلیفیں جاتی رہیں گی، آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور اللہ فرماتا ہے وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور آپ کو ثابت قدمی ملے گی، کس پر؟ ایمان آپ کے اندر دل میں راسخ ہو جائے گا۔
پکی جڑ پکڑ لے گا، ایمان ایسا پکڑے گا، جڑ پکڑے گا کہ کوئی آپ کو گمراہ ہی نہیں کر سکے گا، ایسا پکا آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ قائم و دائم فرما دے گا، اسلام کے اوپر آپ چل پڑیں گے، اور پھر رحمت الہی سے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا اللَّهُ آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، پھر اپنی طرف سے ہم آپ کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے، جیسے جنت میں جائیں گے بڑے بڑے فائدے ہوں گے، دنیا میں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور آخرت میں تو بہت بڑا ہے جو کہ اللہ دے گا۔ تو اسی طرح وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور دنیا میں بھی آپ کو صراط مستقیم ملے گا، یعنی آپ سیدھے راستے کی طرف سے چلیں گے۔ اگر آپ کو سیدھے راستے پر چلنے میں پرابلم ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرمائے گا، آپ کو جانے ہی نہیں دے گا برا کام کرنے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف موڑ دے گا۔ غور کریں کہ اگر یہ دو باتیں جو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو اور یا اپنے گھروں سے، اپنے ملک سے نکل جاؤ، کہ سوچ لو کہ اگر یہ دو باتیں ہم پر فرض ہو جاتی تو کیا اس پر کتنے لوگ عمل کرتے؟ بہت کم لوگ عمل کرتے، اور ان کا نفاق سامنے آ جاتا، کیونکہ جو عمل نہ کرتے وہ منافق ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا نفاق سامنے آ جاتا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اتنے سخت حکم نہیں بھیجے بلکہ بہت آسان حکم بھیجے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا، یہ ایسا حکم جو نازل ہوا، ہم اللہ کی قسم، ہم اس حکم کو اگر اللہ ہم پر لازم کر دیتا تو ہم اس حکم کی تعمیل کرتے۔ رب کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محفوظ فرمایا، لیکن ہم اس کی تعمیل کرنے کو تیار تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ حکم ہوتا تو میں اپنی جان کو قتل کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ فرمایا۔ اسی طرح جب صحابہ کرام، یہ میں نے بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اگر یہ جو ہے نا، یہ جب بیٹھے تھے تو انہوں نے جب یہ فرمایا کہ ہم اگر اس پر ایسا حکم ہم پر آتا تو ہم تیار ہو جاتے، اپنے آپ کو جانی طور پر اللہ کے حضور پیش کر دیتے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قول سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی زیادہ جمے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، اتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، اگر آپ غور کریں کہ اس میں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو ویسے بھی یہ جہاد میں تو ہے نا، جہاد میں جب آپ جاتے ہیں وہاں پر نہ نقتلوا، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہوتا ہے، کوئی آپ کو مار سکتا ہے، تو جہاد میں قتل کا مطلب ہے وہ شہادت ہو سکتی ہے، تو وہ جہاد ہے نا، یہ اس میں دیکھیں۔ اور اسی طرح أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یہ اللہ کی راہ میں نکلیں، جب اپنے ملک کو چھوڑیں تو یہ ہجرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کر دکھایا، مدینہ شریف سے، مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے آئے، ہجرت ہے نا۔ تو یہ جہاد میں، اور یعنی آپ دیکھیں جہاد میں قتل ہوتا ہے اور شہادت ہوتی ہے، اور ہجرت میں ترک وطن ہوتا ہے، مگر یہ موقع کبھی کبھی ملتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ویسے مسلمانوں نے جنگ بدر میں نہیں دکھایا یہ اپنے آپ کو جان کی قربانی۔ دیکھیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا ہے، عتبہ باپ ہے، اور باپ جو ہے وہ کافروں کی طرف سے ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے ہے، ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے، جنگ میں ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانجے ہیں، اور ادھر عاص بن وائل ہے جو کافروں کی طرف سے ہے، وہ ماموں ہے، ماموں اور بھانجا سامنے تلوار نکال کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں، یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ہیں، اور ان کا بیٹا عبد الرحمن ہے، وہ عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ کافروں کے ساتھ تھا، تو وہ باپ اور بیٹا تلوار ایک نکالی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ ہیں اسلام کے لیے، انہوں نے رشتوں کی پرواہ نہیں کی، تو انہوں نے اللہ کی صرف یہ جذبہ تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان تک قربان کرنے کو تیار ہوں، گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
تعلق کا رشتہ، اتنا اسلام کا یہ رشتہ، دین کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ باقی رشتے سب ختم کر دیے، اور اس مضبوط رشتے کے لیے وہ جان کی پرواہ تک نہیں کرتے تھے۔ اور یہی ایک اچھے مسلمان کا ایمان ہے، یہ ہے۔ احکام الہی پر عمل کرنے میں دیکھیں تو ان کی شان دیکھیں، اور ایمان میں پھر ثابت قدمی ان کو ملتی۔ اور آج اگر ہم احکام الہی پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں تو ہمیں ہر صورت ثابت قدمی ملے گی ایمان پر، اجر عظیم ملے گا، سیدھی راہ ملے گی۔ یہ جو منافقین ہوتے ہیں، آپ دیکھیں مدینہ شریف میں منافقین زیادہ تر یہود اور اطراف مدینہ کے قبائل سے تھے۔ یہ اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت دیکھ کر گھبرا گئے۔ حکم تھا کہ اپنے جھگڑے اور ہر معاملے کو فیصلے کے لیے طاغوت کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آؤ، یعنی جو فیصلہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے وہ طاغوت ہے، اور اس لیے فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاؤ، وہاں کراؤ، دل میں تنگی بھی نہ رکھو، خوشی سے قبول کر لو۔ منافقوں پر یہ سخت لگتا تھا، سخت آزمائش بنتی ہے۔ آج بھی منافق موجود ہیں، اور یہ منافق بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ اگر آپ ڈھونڈنے پہ آئیں تو اگر 100 بندے جو مسلمان ہیں ان میں دیکھیں نا تو کتنے منافق ہیں، تو آپ کو 10 ہی ملیں گے مسلمان صحیح، باقی سب منافق ہی ملیں گے۔ بہت سارے حالت اس طرح کی ہے، اللہ معاف کرے، بہت حالت خراب ہے۔ یعنی اس میں بھی ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کی۔ منافق کے لیے فرما دیا کہ وہ توبہ کریں، اور آج ان کی توبہ قبول ہے، اسلام میں پورے آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے۔ جیسے پچھلی ایک آیت میں آیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوں، روضہ مبارک پر جائیں تو وہاں پر آپ اللہ سے استغفار کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ وہ بھی آپ کے لیے استغفار کریں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، منافقت جاتی رہے گی، اور ایمان کامل نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے منافقوں کو بھی بڑا موقع ملا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کریں اور ایمان طلب کریں۔ کامل ایمان ملتا ہے مرنے سے پہلے، اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ تیار ہے یہ سب کچھ عطا کرنے کو، لیکن بندہ کرے تو پھر ہے نا۔ تو احکام الہی کی تعمیل کرنے سے ایمان میں طاقت آتی ہے، مضبوطی آتی ہے، شخصیت میں نکھار آتا ہے، عزت شان بڑھ جاتی ہے۔ یہ احکام الہی کے بڑھنے سے، یعنی احکام الہی کی تعمیل کرنے سے بندے میں ایسا تعلق پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ تن من دھن رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے قربان کرنے کو حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے نا، وہ اپنے خاندان، برادری، قبیلہ اور قوم کی زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے۔ اس کو یہ وابستگیاں جو ہیں، رکاوٹ ہوتی ہیں، وہ نکل ہی نہیں سکتا ان میں سے۔ یعنی منافق اپنے خاندان، قبیلے، گھر بار اور ان کی وابستگیوں سے آزاد ہو کر یکسوئی کے ساتھ مسلم معاشرے میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ ہو جائے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو یہ اگر اسی طرح ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کرے اور اپنی بزدلی کو، سستی کو، کاہلی کو، خوف کو ختم کر دے، اللہ کا ہی خوف اپنے اندر رکھے، اور دنیا میں اپنے خاندان، قبیلے، گھر بار کی وابستگیوں سے آزاد ہو کر یکسوئی کے ساتھ اسلامی معاشرے میں شامل ہو جائے، باہمی تنازعات شریعت کے مطابق حل کرائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اختیار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور قدر و عزت کرے اور اطاعت کرے، اور پھر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ آج کل کے لوگ قدم قدم پر پھسل جاتے ہیں، رسم و رواج کافروں کے، لائف سٹائل کافروں کے، کھیل تماشے دنیا کے، فحاشی عیاشی LGBT+ کی، اور حرام حلال کا احساس نہیں، شرک بدعت اور ممنوعات کا خیال نہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے ادا نہیں ہو رہے، ایمان کی ہی حفاظت ہے ہی نہیں،
تو بتاؤ پھر کہاں سے آپ ممکن ہے کہ آپ دعویٰ کرو کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں اور میں تو جان سے قربان ہوں؟ پھر یہ خالی بھانڈا ہے نا، اندر تو کک نہیں۔ تو اس لیے اپنے اندر کو ذرا ٹھیک کرو، توبہ استغفار کر کے اللہ کے حضور دوبارہ اپنے ایمان کو ریفائن کرو، تر و تازہ کرو، اور پھر اس ایمان کو قائم رکھو، اور ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے خاندان کو بچاؤ، دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لو، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔